جمعۃ المبارک کے دن صرف 41 بار پڑھ لو اور یہ ایک آیات پڑھی، رزق دولت کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یقین کر لو۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے میں دعویٰ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی شخص جمعے کے دن صرف 41 بار یہ آیات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا نوازتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ خود ہی پریشان اور پڑوسی پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک شخص تھا جس کے گھر میں ہر وقت فاقہ، غربت، تنگ دستی رہتی تھی۔ ایک دن ایک بزرگ کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت، میرے گھر میں فاقہ اور میری زندگی مشکلات اور پریشانیوں میں گزر رہی ہے اور میں در در کے ٹھوکراں بھی کھاتا رہا ہوں، لیکن میری کامیابی مجھے نظر نہیں آتی۔ تو آج میرے بھائی، میرے دوست، وہی عمل، وہی وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر پریشانی کا، آپ دکھوں کا آپ پہاڑ اٹھا کر گھوم رہی ہیں، تو میرے عزیز، میرے دوست، اس بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک ایسی آیات کو نازل فرمایا ہے جو پڑھتے ہی آپ کے ہر ناممکن کام بھی ممکن بن جائیں گے۔ یقین جانو کہ یہ آیات آپ سن کر خود حیران ہو جاؤ گے، خود پریشان ہو جاؤ گی۔ آپ یہ کہو گے کاش یہ آیات ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم آج در در کے ٹھوکروں کھانے سے بچ جاتے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 750 بار فرمایا ہے کہ میرا بندہ، آپ کو صرف 2 ہی کام کرنا ہے، کامیابی میں آپ کو عطا فرماؤں گا۔ تو اس بزرگ نے وہ آیات بتائی اس شخص کو۔ وہ شخص آیا اپنے گھر کے اندر، چلتے پھرتے اس آیات کا ذکر اور اذکار کرتا رہا، پڑھتا رہا۔ تو اگر اس کے گھر میں اتنی کامیابی، اتنی دولت، اتنی رزق آئی کہ وہ خود حیران ہوا اور پڑوسی پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر آپ کو بھی ابھی تک یقین نہیں آتا تو اس آیات کو جمعۃ المبارک کے دن صرف 41 بار پڑھ لیں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعۃ المبارک کے دن لازماً پڑھنا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، ایک چھوٹی سی آیات ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کے ہر قدم پر کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، کون سی آیات ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، وہ ساری معلومات آپ کے ساتھ ہی شیئر کریں گے۔ اگر آج کے دن آپ یہ ایک آیات پڑھ لیتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ خود حیران ہو جاؤ گے، خود پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ میرا بندہ، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے تو میں آپ کو رزق بھی عطا فرماؤں گا، لیکن مانگنے کا طریقہ طور ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ کو راضی کر کے ہم مانگیں گے، اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، فوراً عطا فرمائے گا، اور ہماری ہر مانگی گئی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہماری ہر حاجات، ہر ضرورت کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے غیب خزانوں سے پوری فرمائے گا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یقین کر لو، آج کا دن اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ کو در در کے ٹھوکریں کھانے پڑیں گی اور آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، 2 منٹ نکال کر، اپنا قیمتی وقت نکال کر اس آیات کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اپنے آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے کہ آپ کی کیسے زندگی بدلتی ہے اور آپ کی غربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، ہم جانتے ہیں اس عمل اور اس آیات کے بارے میں، کس وقت کتنے بار پڑھنا ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی کے اندر کسی بھی دن، کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن، کسی بھی مہینے کا ہو، کسی بھی سال کا ہو، تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس آیات کا 41 بار ضرور اپنے تلاوت فرمانی ہے اور تلاوت کرنی ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، اس کو پڑھنے کا طریقہ طور یہ ہے، جب آپ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر رہے ہیں،
ادا کرنے کے فوراً بعد اپنے سنتیں اور نفل ادا کرنے کے بعد اپنے اسی جگہ ہی بیٹھ کر اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح اٹھائیں یا اپنے انگلیوں کے یعنی کہ اوپر پڑھنا شروع کر دیں. یعنی کہ ایک آیات یہی ہے جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. اپنے اس آیات کو کتنے ہی بار پڑھ چکے ہوں گے لیکن آپ کو اس کے بارے میں معلومات اور کامیابی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوا تھا تو آج معلوم ہو جائے گا. تو اول اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے. اور درود ابراہیم جو بھی 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے, توجہ دیتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے بندے نے ایک بار یعنی کہ 7 بار درود پڑھ لیا, اس کو پوچھو اور اس کو جا کے دیکھو یہ کیا مانگ رہا ہے. میرے عزیز میرے دوست, اپنے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد اپنے یہ آیات پڑھنی ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس آیات کو 41 بار پڑھ لیں. 41 بار اس آیات کو پڑھنے کے فوراً بعد اپنے پھر تیسرے نمبر پہ درود اور اس کے بعد یہ آیات, اور تیسرے نمبر پہ اپنے سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ, سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھ لیں. اور اس کے فوراً بعد اپنے 7 مرتبہ آخر میں بھی درود شریف لازمی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روک دعا مانگی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا ہوگی اور آپ کے منہ سے لکھنے ہوئے ہر حرف, ہر الفاظ, ہر تلفظ اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوں گے جیسے کہ کسی کاغذ کے اوپر یعنی کہ بال پین کے الفاظ لکھ دیا تو وہ کاغذ اگر آپ پانی میں گرا دیں گے تو وہ بھی الفاظ اسی طرح ہوں گے. اسی طرح آپ کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول اور مقبول ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرشتوں کو عطا یعنی کہ آرڈر فرمائے گا, جاؤ میرے بندے کی یہ خواہش, یہ حاجات, یہ ضرورت پوری فرماؤ, جو بھی مانگا وہ دو اور نہ مانگا وہ بھی عطا فرما. ایک بار پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے آپ کو خود اپنی آنکھوں سے معجزہ نظر آئے گا اور آپ کی کامیابی اور آپ کا قدم چومے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی طرح اپنے دعا مانگنی ہے, یا اللہ میری ہر دعا کو قبول اور مقبول فرما تیرے محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے اور اس کے واسطے اور تیری قدرت کے واسطے. اسی طرح دعا مانگیں, ہر آپ کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں. اور میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرا سنانا آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول اور مقبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میرے بھائی میری بہن کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.